بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم صرف سبق نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ علم صرف کا موضوع لفظ ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں، کلمہ بامانی لفظ، مہمل بے معنی لفظ۔ مہمل کے آگے کوئی قسم نہیں ہے۔ لفظ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ زمانہ قواعد میں وقت کو کہا جاتا ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ زمانے کی جمع ازمنہ زمانے کی جمع ہے۔ ازمنہ ثلاثہ 3 زمانے، مراد ماضی، حال، مستقبل۔ اب آج کی سبق کی طرف آتے ہیں۔ علم صرف یعنی قواعد کی زبان میں نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم ایک کلمہ یعنی بامانی لفظ ہیں۔ اسم کی تعریف ہر جاندار بے جان چیز کے نام اور نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اسم کہا جاتا ہے۔ اسم کی مثالیں عافیہ، مسجد، لاہور، قلم، وہ، یہ، اس، گرم، ٹھنڈا، لڑکا، بچہ، سیب، آلو، کھانا، آنا، لکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ عافیہ یعنی جانداروں کے نام کو اسم۔ مسجد مطلب ہے مقامات کے نام، جیسے گھر ہیں، بازار ہیں، مسجد ہیں، اسکول ہیں۔ لاہور یعنی شہروں کے نام، ملکوں کے نام کو بھی اسم کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس لاہور، پاکستان، ہندوستان وغیرہ۔ قلم مطلب ہیں آلات کے نام، دوات، کتاب وغیرہ۔ اسی طرح وہ، یہ، اس مطلب ہیں نام کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ گرم، ٹھنڈا، معلوم ہوا ہے کہ کیفیت کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ لڑکا، بچہ، سیب یعنی پھلوں کے نام، آلو سبزیوں کے نام، کھانا، آنا، لکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کسی کام کے کرنے کا ذکر تو ہے، لیکن اس کا تعلق زمانے کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اسم میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف۔ وہ لفظ یعنی بامانی لفظ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، اس لفظ کو فعل کہتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پہ مثلاً آیا یعنی گزشتہ زمانے میں آیا، فعل ماضی مطلق۔ فعل کا تعلق ہمیشہ کے لیے زمانے کے ساتھ یعنی ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حرف اور اسم کا تعلق زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا، فعل کا تعلق ہمیشہ کے لیے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل کے بغیر کوئی جملہ نہیں بنتا۔ حرف کا کام فعل اور اسم کے درمیان ربط پیدا کرنا۔ اب ہم حرف کی طرف آتے ہیں۔ حرف کی تعریف یعنی وہ بامانی لفظ کلمہ جو اکیلے پورے معنی نہ دے بلکہ دوسرے الفاظ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر معنی دے، ایسے لفظ کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کی مثالیں کا، کے، کی، میں، تک، سے، پر وغیرہ وغیرہ۔ حرف کا کام یہ ہے کہ 2 اسموں یا اسم اور فعل کے درمیان رابطہ جوڑ پیدا کرنا ہے۔ یعنی حرف جوڑ پیدا کرتا ہے 2 اسموں کے درمیان اور کبھی کبھار اسم اور فعل کے درمیان۔ حرف کی مثال یوں ہے، حرف زنجیر کی کڑی کی طرح اسم سے اسم اور اسم سے فعل کو جوڑتا ہے۔ مزید مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ اسامہ اور عمر اسکول جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسامہ اسم ہیں، عمر بھی اسم ہے۔ ان 2 اسموں کے درمیان اور نے
ربط رابطہ پیدا کر دیا، یعنی اسامہ اور عمر کے درمیان جوڑ حرف نے پیدا کیا ہے، ان دو اسموں کو حرف نے جوڑ دیا۔ نیچے ہم مثال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ عافیہ کرسی پر بیٹھ گئی، کرسی اسم ہے اور بیٹھ گئی فعل، ان دو اسم اور فعل کے درمیان پر نے ربط پیدا کر دیا، یعنی اس کا کام یہ ہے، حرف کا کام اسم اور فعل کے درمیان ربط، اسم اور اسم کے درمیان ربط۔ اب ہم آتے ہیں ازمنہ ثلاثہ۔ اسم کا تعلق زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی ازمنہ ثلاثہ میں سے ماضی، حال، مستقبل کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا، حرف کا تعلق بھی زمانے کے ساتھ نہیں ہوتا اور فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسم کے لفظی معنی ہیں نام، حرف وہ لفظ جو اکیلے پورے معنی نہ دے بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر معنی دے۔ فعل کے معنی ہے کام، لیکن وہ کام جس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں درس میں ہم اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق کو ہم تفصیلاً پیش کریں گے۔ آخر میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ براہ کرم معزز دوستوں، ناظرین و سامعین، اردو زبان کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے۔ یہ اردو چینل آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور پھول کی خوشبو کی طرح جگہ جگہ اسے شیئر بھی کریں۔ والسلام، آپ کا بھائی عبدالحق۔